نہیں ڈرتے، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، انہیں نہ کوئی غم ہوا کرتا ہے۔ صاحبوں، ہر ولی کی شان بڑی بلند و بالا ہے، ہر ولی کی عظمت بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور ان بلند و بالا شخصیتوں کے سردار کو عبدالقادر جیلانی ان بلند و بالا ذات بابرکات کے سردار کو بغداد کا راجکمار مانا جاتا ہے۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا ہے، ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آنے واحد میں بدل دے زندگی کے پیچو خم، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے تمنا صاحبو جنت میں جانے کی اگر، ہے تمنا صاحبو جنت میں جانے کی اگر، کس کے تھامے رہنا دامن اولیاء اللہ کا، کس کے تھامے رہنا دامن اولیاء اللہ کا۔ عزیزان قدر، آج جس کے نام سے یہ منصوب محفل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آئے ہوں پھر ان کی شان کے پرچم لہرائے ہوں، جبکہ یہ شان جبکہ یہ ذات بابرکت وہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت بھی آپ کے شان کے پرچم لہرا رہے تھے، آپ کی ذات بابرکت کے جھنڈے لہرا رہے تھے، آپ کے تذکرے تھے۔ ذرا سوچو تو صحیح، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہے جن شخصیت کی نیاز ہم رجب شریف کے مہینے میں کوڑے کی شکل میں پیش کرتے ہیں، ان بزرگ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا۔ نبی کے نام پہ تو بول دو، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا، مصطفیٰ قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے مخدومہ پاک سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت فاطمہ نبی پاک اپنے بابا جان سے کچھ عرض کر رہی ہے، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگوں نے میرے ایک بیٹے کو مدینہ شریف میں زہر دے کر کے مار دیا، جنہیں حسن کہا جاتا ہے، اور آپ کی امت کے ظالموں نے میرے ایک بیٹے کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر کے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا، جنہیں امام حسین کہا جاتا ہے۔ سیدہ بیان فرما رہی ہے، یا رسول اللہ، ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو زمین پر چلتا ہوا دیکھوں، میں اپنے بیٹوں کی تصویریں دیکھوں، میں اپنے بیٹوں کا بدل دیکھوں۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو زمین پر چلتا دیکھے، کبھی گرتا دیکھے، کبھی اٹھتا دیکھے۔ ان کی خواہشیں تو اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے میں اپنے بیٹوں کا بدل دیکھوں، میں اپنے بیٹوں کی تصویریں دیکھوں، میں اپنے بیٹوں کا نمونہ دیکھوں۔ یہ بات سیدہ فاطمہ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں، سیدہ رو رو کر کے یہ باتیں بیان کر رہی تھی، اور جب سیدہ رو رہی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جن آنکھوں کی اپنی شان تو یہ ہے کہ جس طرح اٹھ گئی جب میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام، اس آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے جب یہ بات بیان کی، امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں، میں نے مصطفیٰ کے ران شریف پر کچھ لمحے کے بعد تو پھول جیسے شہزادوں کو دیکھا، پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی ران شریف پر تو پھول جیسے شہزادے کون ہے؟ یہ آپ کی ران شریف پر، آپ کے زانوِ اقدس پر تو پھول جیسے شہزادے کون ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے امام جعفر صادق، یہ تو پھول جیسے شہزادے جو میری ران شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کے جو سوالوں کے جواب ہیں، یہ داہنی ران پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ زمانے میں جا کر کے ابھریں گے تو انہی کو دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے انہی کو دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانے گی۔ امام جعفر صادق نے پوچھا، میرے نبی نے فرمایا، یہ میری داہنی ران شریف پر جو پھول
جیسے شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ جب یہ دنیا میں ابھریں گے تو انہی کو دنیا والے غوث اعظم کے نام سے جانیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بائیں جانب جو پھول جیسا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مخدوم علی احمد صابر کلیہی ہے۔ جب یہ زمانے میں ابھریں گے تو انہیں صابر پاک کا نام دیا جائے گا۔ صاحبو دیکھو تو صحیح، اس وقت نہ وہ غوث پاک زمانے میں آئے تھے، نہ اس وقت صابر پاک زمانے میں آئے تھے، لیکن تذکرہ مصطفیٰ کی زبان اقدس پر اس وقت عبد القادر جیلانی کا بھی تھا اور صابر پاک مخدوم علی احمد صابر کلیہی کا بھی تھا۔ پتہ چلا غوث پاک زمانے میں آئی رہی ہے لیکن شان کے پرچم پہلے لہرا ہے، شان کے پرچم پہلے لہرا رہے ہیں۔ صاحبو ظالموں نے امام حسن کو زہر دیا، انہوں نے سوچا امام حسین خاموش ہو گے دین خاموش ہو جائے گا، لیکن انہیں پتہ نہ تھا کہ ان کے بیٹے کے بیٹے کو بیٹے کے بیٹے کو رب محی الدین بنا دے گا۔ ارے وہ دین کو زندہ کرنے والا ان کے بیٹے کو بنا دے گا۔ صاحبو امام حسین کو لوگوں نے بھوکا پیاسا رکھ کر کے میدان کربلا میں شہید کیا تھا۔ ان کے نظریات یہ تھے کہ امام حسین شہید ہو جائے گے، دین چپ ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا، لیکن صابر پاک نے زمانے کو بتا دیا، اے ظالموں سنو، تم نے میرے نانا کو میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، تم نے کیا سمجھا کہ میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد حسین ظالموں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، حسین ظالموں کے سامنے اسلام کے دشمنوں کے سامنے جھک جائے گا؟ نہ، یہ نبی کا نواسا ہے۔ دیکھ لو جب صابر نے 12 سال بغیر کھائے پیے، میں 12 سال بغیر کھائے پیے کلیے زمین پہ گزار دیا ہے، تو جب نواسے کا یہ عالم ہے تو اندازہ لگا لو صابر کے نانا کی شان کا عالم۔ ان کے نواسے نے 12 سال تک بغیر کھائے پیے گزار دیا، تو جب نواسے کا یہ عالم ہے تو ظالموں سمجھو میرے نانا کا عالم کیا ہوگا، میرے نانا حسین کی شان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ کیا لگا وہ 3 دن بھوکے پیاسے رکھنے کے بعد ظالموں کے سامنے جھک جائیں گے؟ نہیں، یہ وہ شہزادے تھے جو مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زانوئے اقدس پر تشریف فرما۔ اندازہ لگاؤ شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن تذکرے آپ کے اس وقت بھی تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں تشریف لائے، آپ نے امام حسن امام حسین کو کھیلتے دیکھا۔ اکثر مصطفیٰ جان رحمت امام حسین کو زیادہ پیار کیا کرتے تھے، لیکن آج جب آپ گھر میں آئے ہیں تو انداز کچھ ایسا ہے، نبی پاک نے امام حسن کو زیادہ پیار کیا۔ حضرت فاطمہ مخدومہ پاک نے فرمایا بابا آپ اکثر امام حسین کو زیادہ پیار کرتے تھے، آج آپ نے امام حسن کو زیادہ پیار کیا، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن کی پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں، جب یہ نور زمانے میں ابھرے گا اسی کو سید عبد القادر جیلانی کہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، سب اٹھا کے بتاؤ۔ فرمایا میرے نبی نے جب یہ نور زمانے میں ابھرے گا اسی کو سید عبد القادر جیلانی کہا جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت بھی عبد القادر جیلانی کے شان کے جھنڈے لہرا رہے تھے، اسی طریقے